ہاسپٹلز میں جو ہے نا ڈھیر لگا پڑا ہے لوگوں کا, مریضوں کا. تو ان مریضوں کو اگر یہ پتہ لگ جائے یا ان کو کوئی ایسی وائب آ جائے کہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, وہ ایسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی نیاز نکلوا دیں. ایسا کام ہو جائے کہ وہ ڈاکٹر نے تو اس کو لا علاج کہہ دیا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے یا جو بھی ہے, آپ نہر کی طرح پیسہ جو ہے وہ بہا رہے ہیں. کبھی اللہ کی راہ میں نکال کے تو دیکھیں پھر کتنے مسئلے آپ کے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہاسپٹل آپ کے یہ جتنے جو ہے نا یہ خالی ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ جو ڈھیر لگتا ہے نا, یہ لوگ اپنے نکالتے نہیں ہیں پیسے. یار یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کر, میں تجھے 10 گنا دوں گا. تیرا 1 روپیہ اس کی اوقات نہیں ہے میرے 1 روپے کی, اور جو اس کا 10 گنا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا. وہ تجھے تندرستی کی صورت میں بھی مل سکتا ہے, مال کی صورت میں بھی مل سکتا ہے, جان کی صورت میں بھی تجھے مل سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات کر. تو یہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ نکالنا چاہیے. اللہ کی راہ میں دیکھیں, آپ اپنی نیت تو رکھیں. آپ کے اگر پاس اچانک اگر کوئی جو ہے وہ مانگنے کے لیے آتا ہے کہ جی اللہ کی راہ میں دیں, تو آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کی راہ میں یہ مانگ رہا ہے مجھ سے, تو آپ اپنی جیب سے جتنا ہے نکال دو, کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں کہہ رہا ہے. بادشاہ یعنی کہ نام ہے بادشاہ, اللہ بادشاہ ہے. تو جب اللہ کے نام پہ اگر رکھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. کوئی امرود والا ہے, کوئی جو ہے وہ ریڈی پہ کچھ بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ دے دے, تو وہ پتہ کیا کرے گا, وہ گلے سڑے یا کوئی اس طرح کی چیز اس کو پکڑا دے گا. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو ہے وہ آپ گلے سڑے کی چیز نکال کے دے رہے ہو. تو غور کرو کہ جو آپ کو اچھا کوئی گاہک نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو اچھی چیزیں نکال کے دے رہے ہو. مقصد یہ کہنے کا کہ آپ کی سوچ جو ہے نا اس میں فطور چلا گیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا خون میں پانی جو ہے وہ مکس ہو گیا. وہ یہ چیزیں جو ہے نا اکثر یہ لوگوں کے مسئلے مسائل بڑے بڑے جو ہے نا وہ اس وقت اسی چیز کا شکار ہیں کہ لوگ ڈھیر لگا پڑا اس وقت ہسپتالوں میں. کبھی کلام الہی, وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر کسی نے کیا؟ اللہ کا تو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. اچھا سب سے بڑی بات کامران بھائی, کسی نے آج تک کبھی شکریہ ادا کیا اللہ پاک کا؟ سارے اعضاء ہونے کے باوجود آپ نے اللہ کا کبھی شکریہ ادا کیا ہی نہیں. اچھا یہ میں تو میرا ایمان ہے اس چیز پر. میری عمر لوگ اپنی عمر بتاتے نہیں ہیں اور میں اپنی عمر چھپاتا نہیں ہوں. میری عمر 42 سال ہے اور الحمدللہ 42 تو کوئی سال اتنے ہی ہونی, تھلے نہیں ہونی. مجھے بیماری کوئی نہیں ہے, میرے اللہ کا شکر ہے, میرے اللہ کا کرم ہے. میرا ایمان ہے کہ اگر میں کسی کو بلڈ پریشر کی گولی لے کے دے رہا ہوں نا تو اس یقین کے ساتھ یا اللہ مجھے اس بیماری سے بچا لیں. اگر میں کسی کو شوگر کی لے کے دے رہا ہوں تو میرا ایمان یہ ہوتا ہے یا اللہ مجھے اس بیماری سے بچا لیں. اور میں کسی کے بچے کو بیمار دیکھوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے نیند نہیں آتی, ایسی مدد کیویں کراں گا. میں کسی کو پریشان دیکھ لوں, مجھے نیند نہیں آتی, میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کی بیماری میں اگر کام نہ آیا تو میرے اللہ نے یہ بیماری میری اولاد کو دے دینی ہے. میرا یہ ایمان ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار میں, اور میرے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ اتنا غفور ہے, وہ اتنا رحیم ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے فرشتہ بھیج دیتے ہیں. آپ نیت تو کریں, آپ ارادہ تو کریں. کیسی بات کر رہے ہیں کہ اللہ دی راہ چ گلیا سڑیا تے گاہک نو بڑا اپنا, اور وہ اس کو پیسے دے رہا ہے نا اس حساب سے کہ مطلب اس سے جو ہے اس نے کمائی کرنی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, بڑا خوبصورت غالب کا شعر ہے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق ہے رازق کا خیال ہی نہیں. خیال رزق ہے رازق کا خیال ہی نہیں, اور اپنے پروردگار کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ کا سب سے بہترین شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے نماز, جس کی معافی نہیں. اور اب پھر ذہن میں یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں نماز کدی قبول ہے کہ نہیں ہے.